جی ہلو جی بولیے سر، ایک گروپ سے ملا ہے جی تو آپ کا فوٹو لگا تھا، آپ عالم لگ رہے تھے جی تو ہم سوچے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں آپ سے۔ جی کہاں سے ہیں آپ؟ میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، اردو میں گروپ کا نام اردو میں ہے اسی لیے تو پڑھ نہیں پائے کون سا گروپ ہے۔ اچھا اچھا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہیں کہاں سے؟ یہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو یو پی میں کون ڈسٹرکٹ ہے؟ یو پی میں الہ آباد کے پاس ہے جی۔ اچھا کام ہے آپ کے جی جی جی، جو کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام ہے چھوٹا سا کلینک، کلینک پہ کام کرتے ہیں، اتنا پڑھے لکھے ہیں نہیں، صاف صفائی والا۔ اچھا، کتنا کلاس پڑھے ہوئے آپ؟ 5 کلاس، 10 کلاس، 7 کلاس، 8 کلاس؟ جی کتنا کلاس پڑھے ہوئے ہیں؟ ہلو آواز کتنا کلاس پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں پڑھے اتنا نہیں ہے، انٹر تک پڑھے ہیں، کتنا؟ پڑھے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، کتنا کلاس پڑھے ہیں؟ 7 کلاس، 8 کلاس، 10 کلاس؟ انٹر تک۔ اچھا، انٹر تک کیے بھائی، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں تو لیکن اردو نہیں پڑھ پائے نا۔ اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، چلیے اچھی بات ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ عمر ہے 30 سال۔ اچھی بات ہے۔ تو آپ فون کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بتائیے آپ؟ فون کرنے کا مقصد یہی تو ہے کہ جیسے کہ ہم تو نماز سے پڑھ رہے ہیں ایک جگہ، جیسے پڑھ لیتے ہیں، کہیں سمے ملتا ہے، کام کرتے ہیں تو راستے میں جاتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک جگہ جماعت بھی آتی ہے وہاں پہ، بڑھیا ماشاء اللہ وہ ان کا کام ہوتا ہے، حدیث بھی بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں، تو وہاں پہ زیادہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا جی، تو اب پڑھ تو رہے ہیں لیکن ایک مولانا صاحب ملے ہم کو، کہ وہاں مت پڑھا گیا کرو۔ اچھا، تو یہی تو ہم کا کیوں نہیں پڑھے، وہ بھی بھائی بتاتے ہیں، حدیث قرآن سب بتاتے ہیں، تو وہی ان کو ہم پکڑ کے لائے ہیں ہم۔ اچھا 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 جی، ہم کا آپ سے بات کرا دیں کہ آپ ہم کو کیوں منع کر رہے ہیں بھائی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی نا۔ دیکھیے، آپ کا دل جہاں مانے جی تو وہاں نماز پڑھیے، اور جہاں زیادہ بینیفٹ ہے آپ کا، جی جہاں زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پڑھیں آپ۔ اچھا، آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دماغ دیا، آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنت پر عمل کون زیادہ کر رہا ہے، اس کو پکڑ لیں آپ۔ یہ نہیں دیکھیں کہ وہ تبلیغ ہے، وہ اہل حدیث ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، اتنا دیکھنا ہے کہ کون سنت کو مضبوط پکڑا ہے، اس کو پکڑ لیں آپ۔ نہیں تو ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور ہی ہے نا، وہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ استاد ہیں اسی لیے نہیں پڑھنا ہے۔ وہ بولنے والے کو چھوڑیے آپ، اپنا ہم ہمارے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ ارے تو عقل تو آپ دیکھ لیجیے، مسواک کرنا سنت ہے، جو مسواک کر رہا ہے اس کو پکڑ لیجیے۔ نماز پابندی سے پڑھنا ضروری ہے، جو ضروری پابندی سے پڑھ رہا ہے اس کو پکڑ لیجیے آپ۔ پیچھے تو نہیں ہوگا نا۔ گستاخ میں جانتے ہیں، گستاخ انسان بولتا ہے، اللہ کا بھی گستاخ بولا ہے کیا؟ ارے اللہ کے بولے گا گستاخ؟ آپ کا دل جہاں سمجھے، جہاں سیکھنے کو ملے۔ مولانا صاحب یہ مجھے لائے ہیں، بولے دیوبند کے مولانا سے بات کراتا ہوں، آپ کا نمبر گروپ سے لیے ہیں، بولے نہیں پکڑیا۔ نہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے نا۔ نہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جو دیکھیے مولانا صاحب، ذرا اطمینان سے بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے۔ ہاں، ہم دیوبندی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں، اور اس مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ اگر آپ سمجھا دیں گے تو مجھے اگر کوئی غلط فہمی ہے تو میری بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور آپ کو بھی یہ بھائی توصیف بھائی کو سمجھانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے آپ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے سیکھنے کے لیے ہی کال کیے ہیں کہ علماء دیوبند کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کچھ غلطیاں ہمیں نظر آئی، جس کی وجہ سے آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر انسان کے کتاب میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں،
لیکن اس دور کی باتیں کچھ اور، اس دور کی باتیں کچھ اور. مثال کے طور پر اس زمانے میں فین نہیں تھا، ابھی ہم فین یوز کر رہے ہیں، تو فین کی باتیں کچھ اور ہو جائے گی، الیکٹریشین کی باتیں کچھ اور ہو جائے گی. بہرحال پیچھے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، ابھی ہر انسان قابل ہو چکا ہے، جس کا دل جدھر مانے وہ کیجیے. ہم لوگ زیادہ توڑ پھوڑ کرنے میں نقصان بڑا کیا ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے، ممبر رسول پر کھڑے ہو کے بیان کر دیتے ہیں ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. ایسے آپس میں توڑ ہو کر کے ہمارا ایک بھی ایم ایل اے نہیں ہے، ایک بھی ایم پی نہیں ہے، یہاں تک کہ گورنمنٹ والے پورے مسلم کی ساری چیز کو نکال رہے ہیں سنویدھان سے. تو اس لیے توڑ جوڑ کی بات نہیں ہونی چاہیے. جس کا دل جہاں جم رہا ہے وہاں پڑھنے دیجیے، جہاں سیکھنے کو زیادہ مل رہا ہے وہاں سیکھنے دیجیے. بس اتنی بات میں اٹل رہیے آپ. یہ تو آپ کی بات ہو گئی. اب میں تھوڑی بات کروں حضرت مولانا صاحب. یہ جو آج جو حالات آپ نے مسلمانوں کے جو حالت زار آپ نے بتایا، اور مسلمانوں کی جو قسم پرسی کا عالم ہے، یہ آپ نے جو بتایا ہے، یہ نوبت کب آئی؟ اس کی وجہ اگر جاننا ہے تو ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، لکھنے والے اشرف علی تھانوی صاحب. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید لکھا ہوا ہے، اس لیے میں شہید کہہ رہا ہوں، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کر کے لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جب تقویت الایمان لکھا، تقویت الایمان انہوں نے جب لکھا، تو یہ واقعہ غور سے ذرا سنیے. یہ کتاب اشرف علی تھانوی صاحب نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب تقویت الایمان لکھا ہے تو لکھنے کے بعد ایک علماء کی میٹنگ بلائی. میٹنگ بلا کر کہا، میٹنگ کے اندر یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ میں نے یہ کتاب جو لکھا اس کے اندر بعض جگہ میں نے تشدد کیا، اور بعض جگہ میں نے شرک جلی کو شرک خفی لکھ دیا، جس کی وجہ سے شورش ہوگی، مسلمان آپس میں لڑیں گے. تو لیکن مجھے توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ابھی اس وقت میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد میں عزم جہاد رکھتا ہوں. تو مجھے ابھی وقت بہت کم ہے. اس کم وقت میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں سے میں رائے لینا چاہتا ہوں، اس لیے میٹنگ بلایا کہ اس کتاب کو ایسا ہی شائع کر دیا جائے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیا جائے، کچھ بدل دیا جائے. جیسا جہاں شرک جلی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا، جہاں تشدد کیا گیا اس کو آسان الفاظ میں وہاں نرمی برتی جائے، اور ایسے اچھے انداز میں لکھ کر دوبارہ شائع کیا جائے، یا جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی شائع کیا جائے. علماء سے رائے پوچھے تو زیادہ تر علماء نے رائے دیا کہ ایسا ہی شائع کر دو. اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور 3 پارٹی 4 پارٹی ہو گیا. آپ کہنے کا مطلب یہی نا؟ بات پورے مکمل سنیں. آپ کتنا بڑا ظلم ہے دیکھیے. یہ آپ کے اکابرین کی طرف سے ظلم کی شروعات ہوئی اسماعیل دہلوی سے. تو انہوں نے کہا کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو لڑنے کا شروعات کہاں سے ہوئی؟ کتاب لکھی گئی لڑنے کے لیے. دیکھیے وہ حرام وہ حرام وہ کافر وہاں سے شروع ہے. تو یہ پہلے اسماعیل دہلوی نے، اور انگریز کا مین مدعا تھا کہ مسلمان کو توڑو اور راج کرو. تو اس توڑنے کی اسماعیل دہلوی نے کب کتاب لکھی ہے بتائیے؟ یہ 1830 کے آس پاس میں کتاب لکھے ہیں، 1830. اب یہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے 1880، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1872 میں پیدا ہوئے، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1856 میں. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے بھی 30 سال پہلے کتاب لکھے گئے ہیں، اور اس کتاب میں لڑنے کی بات جہاں شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے. آپ بتائیے شرک خفی سے کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. شرک خفی کیا ہے؟ شرک جلی یہ سب اپنی جگہ موجود ہے. بتائیے شرک جلی اور شرک خفی بتا دیجیے، سمجھا دیجیے، بس ہمارا علم میں اضافہ ہوگا. بتا دیجیے. کبھی نکاح کو نکالنا ہے تو کبھی طلاق کو نکالنا ہے سنویدھان سے. یہ سب کی جڑ جو ہے نا منبر رسول پر عالم لوگ جو کھڑے ہو کر کے جو بیان کرتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ شرک ہے، یہ وہ ایسی بول کے لوگ مسلمان آپس میں 36 فرقوں میں بٹ گئے، اور ہندو آج کل راج کر رہا ہے جس کو RSS کہا جاتا ہے. یہ شروعات تو وہاں سے ہوئی، اس کو بند کرنا پڑے گا نا. اس کو اپنے بالا جہاں جن لوگوں نے شروعات کی، ادھر نماز نہیں پڑھنا ادھر نماز نہیں پڑھنا، یہ ساری چیز کو لوگوں کو بھڑکانا بیکار ہے. تو جہاں نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ بولیے.
अभी आप ये फतवा भी नहीं लगाइए, अभी ये फतवा लगाइए कि लोग मुसलमान एक कैसे हो जाए। एक कैसे, ये तो नहीं होगा ना। अल्लाह के नबी की बात सही होगी, आपकी बात सही होगी, बताइए। हमारे हुजूर ने फरमाया, वो जिम्मेदारी आपकी है क्या? नहीं, हम तो हक पे चलना है, हक पे चलना है। चाहे हजारों फिरके बन जाए, फिरके जहन्नम की तरफ कौन जाना चाहे जाए, हम तो हक पे चलेंगे। जो हक वाले हैं हक फतवा देंगे। अपने लोग जो अंदर करवा दिए, मुसलमान एक कैसे हो जाए, ये आपको कहने के लिए नहीं कहा ना, आपको कहा आप हक पे चलो। कौन एक हो रहा है, कौन फर्क हो रहा है, कौन जुदा हो रहा है, कौन फिरका डाल रहा है, उससे अलग हो जाओ। आप सीधे रास्ते पर चलो, सिराते मुस्तकीम पर चलो, आप हक के साथ हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुनू मास सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चे हैं उनके साथ होने के लिए कहा, जो झूठे हैं शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया। जिन बातों से मुसलमान काफिर नहीं होता, उन बातों से मुसलमानों को काफिर बनाया। कुफर की मशीन चलाई उन्होंने, इस्माइल देहलवी ने और अशरफ अली थानवी, गंगोही नानूतवी ने। इस वजह से मुसलमान अलग अलग हुए। जो अच्छी लिखा है उसको कोई नहीं पकड़ता, कुत्ता कमीना सब। 1 लाख जो अच्छी बातें लिखा है उसको कोई नहीं पकड़ता, कुत्ता कमीना। और एक बात गलत लिख दिया उसको एक बात गलत लिख दिया, मान रहे हैं ना, रसूल को खराब कर दिया वहाँ पे चढ़ कर। एक बात गलत लिख दिया उसको कुत्ते कमीने को ईमान के मेंबर रसूल पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अभी देखिए आप गाली गलौज पे आ गए मौलाना साहब, अल्लामा मौलाना साहब, आप गाली गलौज पे आ जाए। कुत्ता कमीना कौन है? वो देखिए जिन्होंने मुसलमानों को बिला वजह काफिर कहा और मुसलमानों को लड़ाने की किताब लिखी। कीजिए, अभी जो मामला चल रहा है ना यहाँ पे बहुत जरूरी है ये। हम काफिरों के हाथ में शहीद हो जाएंगे तो हम ईमान के साथ जाएंगे, लेकिन अगर जान बचाने के लिए हम बदअकीदों के साथ हो जाएंगे तो ईमान ही चला जाएगा। जिन लोगों ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, उनके साथ हो जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं होंगे। घास काटिएगा आप, अभी मस्जिद में से को छीन लिया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाएगा, औरतों का नकाब छीन लिया जाएगा, मस्जिद से माइक उतार लिया जाएगा, तो घास काटिएगा। ये सारी नौबत तो आपकी वजह से हुई ना। हमारा वक्त की प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तो आप लोग खड़े होकर जो बोलते हैं वो काफिर जोड़ने की कभी बात ही नहीं करते हैं। तो जोड़ने की बात पहले किसने की, तोड़ने की बात वो मुझे बताइए जरा, नाम लीजिए तो हम समझेंगे आप इंसाफ से बात कर रहे हैं। 1 करोड़ बात हो जाएंगे, अंदर हक है, लिखा हुआ सही है। एक छोटी सी बात को लेकर छोटी सी बात ही तो ईमान और कुफर में एक छोटी सी बात ही फर्क होता है कि चलो तुम्हारा काम इसको काफिर बनाने का है और तुम्हारा काम इसको काफिर, जो काफिर हुआ उसको काफिर हम कहते हैं। बनाना और कहना अलग अलग होता है। काफिर बनाने का क्या मतलब मौलाना साहब बताएंगे? लोगों को भटकाने की जरूरत नहीं है, जहाँ लोगों का भटकाने की नहीं, हम लोगों को हक बताते रहेंगे कि उलमा देवबंद काफिर है, उलमा देवबंद कुफर में मुब्तला है, हम बताएंगे लोगों को। संविधान के अंदर पूरा इस्लामी रिवाज को निकालता रहा है, ये सारी गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं। नहीं, संविधान के तो आप लोगों ने क्या कितनी गलतियां की जिसकी वजह से आज संविधान बदली जा रही है। आप लोगों ने कांग्रेस की दलाली की हमेशा, और वो कांग्रेस आरएसएस को पाल के बड़ा किया। आज वो आरएसएस कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और सारे मुसलमानों को जो जुल्म ढा रहा है ये तुम्हारी वजह से। जमीयत उलमा ने कांग्रेस का साथ दिया, और ये कांग्रेस पार्टी जब आला हजरत के दरबार में आया था, गांधी आला हजरत के पास आया था, आला हजरत ने गांधी का साथ नहीं दिया। बोला एक काफिर के बदले में दूसरे काफिर का साथ नहीं देता मैं। मुसलमान सारे अलग हो जाते, मुसलमान एक ग्रुप में रहते तो मुसलमानों का पूरा देश मुसलमानों का होता। लेकिन तुम लोगों ने अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज का साथ दिया। फिर अंग्रेज जाने का जब नौबत आई, अंग्रेज अभी जाएगा, तुमको ऐसा भांप लगा कि अभी अंग्रेज जाने वाला है, फिर अंग्रेज का दामन छोड़ के तुम फिर गांधी का दामन थामा। गांधी ने सारे मुसलमानों के लीडरशिप को हाईजैक किया और गांधी आया। देखिए ज्यादा भाषण करने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल क्या है, गांधी को तुमने साथ दिया ना, हमने तो साथ नहीं दिया। हमारे आला हजरत ने गांधी का साथ नहीं दिया। आला हजरत ने ये फरमाया, अरे हमारे आला हजरत कैसा आला हजरत तुम्हारे बाप का है? हाँ हमारे, हम मानते हैं, तुम तो गंगोही को मानते हो ना, तुम अशरफ अली थानवी को मानते हो, तुम्हारे आला हजरत है, ये आला हजरत हमारे हैं। खुद हिफ्ज़ की तालीम जामिया कादिर मकसूदपुर बिहार से किया हूँ मैं, तो फिर देवबंदी कैसे बने? तुम्हारे बाप का आला हजरत है? हाँ आला हजरत हमारे हैं। तुम देवबंद का फोटो लगाए रखे हो तुम्हारे पर, और तुम्हारे आला हजरत हमारे नहीं आला हजरत। आला हजरत की तालीमात जो माने उसके आला हजरत हैं।
बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो फिर आला हजरत ने किसी का भी नहीं मानता तुमने हूँ। तुम्हारे कांग्रेसी और तुम्हारे जो जमीयत उलमा वाले महात्मा गांधी कहते हैं महात्मा, आला हजरत की तालीम है किसी को महात्मा नहीं कहना चाहिए। हिंदी में जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है महात्मा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस कहा जाता है, रूहुल कुदस, इसको हिंदी में कहा जाता है महात्मा। अब तुमने गांधी को महात्मा नाम दिया, तुम्हारे जमीयत उलमा वालों ने दिया है। फिलहाल हमारा रिक्वेस्ट यही है, बात करने को हजारों हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट इतना है अभी फिलहाल लोगों को जोड़ने की बात जोड़ने की बात करना, तो जो गलत किताबें हैं उसको पहले जलाना पड़ेगा, फिर जोड़ होगी। जब अंदर जहर पनप रहा है, ऊपर से जोड़ के क्या फायदा? अगर आपके अंदर तो कूट कूट के जहर भरा हुआ, उसको छोड़िए। नहीं, हमारे अंदर जहर भरा हुआ नहीं है। हम लोग असली इत्तेहाद की बात हम करते हैं। जो कुफर बीच में रखा हुआ है, कुफर की मशीन जो रखी हुई है, किताबें, जिन किताबों की वजह से लड़ाई शुरू हुई, जिन मौलवियों की वजह से लड़ाई शुरू हुई, उन मौलवियों को पहले लात मारो, फिर इत्तेहाद होगी। बोलिए मौलवी साहब। आपको ये जीत के दे दिया कि तुम सबको काफिर बनाते रहो। हम कब किसको काफिर बनाए? इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? काफिर और ईमान वाले बनाते रहो। नहीं, हम किसको काफिर बनाए जरा बताइए। आप लोगों को जोड़ने की बात कीजिए। नहीं, हम किसको काफिर बनाए, वो हमें हमारा इल्जाम साबित कीजिए। काफिर का जनाजा जहाँ था उसको भी रो रहे थे। हाँ, रो रहे थे। उसका मतलब ये नहीं कि काफिर मोमिन हो गया, काफिर ही रहा, मोमिन ही हुआ। तो काफिर का जनाजा देख के हम भी रोते हैं कि ये काफिर अगर ईमान वाले हो जाते तो अच्छा था, लेकिन काफिर बना, काफिर है तो उसको भी मानना पड़ेगा ना। काफिर का जनाजा देखकर अगर अल्लाह के रसूल रो रहे थे, हम भी रोते हैं। अल्लाह के वास्ते लोगों को जोड़िए। जोड़ेंगे तो आपको भी जोड़ रहा हूँ, सबसे पहले आपको जोड़ रहा हूँ, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। जो गलत बातें हैं उनको छोड़ दीजिए। ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि गलती पर चलिए और हमारे साथ रहिए, ऐसे नहीं कह सकता। अरे भाई आपकी जितनी ताकत होता है ताकत लगाइए। जो भी कुछ जोड़ने की मैं दूसरे दुनिया वालों को छोड़िए, मैं आपको जोड़ रहा हूँ, आप हमसे जुड़ जाइए। हमको उतना वक्त नहीं है। नहीं, आप हमसे जुड़ जाइए ना। जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको जोड़ रहा हूँ मेरे से। हमको वक्त नहीं है भाई, हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हर इंसान ऐसा ही कहेगा। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, हमको मौलवी साहब बिजनेसमैन को नहीं जुड़ना चाहिए। सुनिए, बिजनेसमैन को नहीं जुड़ना चाहिए, उम्मत नहीं है आप उम्मत नहीं है। हमको उतना वक्त नहीं है आपसे बात करने का। नहीं, आप उम्मत हैं, आपको भी जुड़ना चाहिए। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे जुड़ जाइए। जो गलत बातें मैंने निशानदेही किया, उन गलती को छोड़ दीजिए, इस्लाह कर लीजिए, जुड़ जाइए। इस्लाह करते हुए जुड़ना चाहिए ना, फसाद के साथ तो नहीं जुड़ सकते। फसाद के साथ नहीं जुड़ सकते, इस्लाह के साथ जुड़ सकते हैं। आप भटका रहे हैं, वहाँ नहीं जाओ। वहाँ इसलिए तो हम कह रहे हैं वहाँ नहीं जाओ, वहाँ गलत रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, वो जहन्नम का रास्ता है। यानी आपको अल्लाह ताला वो पावर दे दे कि उसको जहन्नम बनाओ, इसको जन्नत बनाओ। नहीं, आप नमाज में दुआ कुनूत करते हैं। आप लोगों की वजह से इतना 36 फिरका हो गया अभी। 36 नहीं, आप आधा क्यों बोल रहे हैं? दुश्मन समझ रहा है आप लोगों की वजह से, जो लोग मुसलमान को दुश्मन समझ रहा है। नहीं, आपने सबसे पहले सारे मुसलमान एक थे, आपने शिरके जली को शिरके खफी को शिरके जली क्यों कहा, ये बताइए। आपके उलमा ने शिरके जली को शिरके खफी को शिरके जली क्यों कहा, बताइए। अरे कुत्ते, उसके अंदर 1,00,000 कीमती बातें लिखी है। वो 1000 कीमती बात नहीं चाहिए मुझे। जो खराब होता है खराब बात को पकड़ता है। नहीं, वो खराब बात जब इंसान की, देखो आप जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ोगे, एक चीज को मुंह नहीं लगाता है। मौलवी साहब, मेरा एक मिसाल समझिए, आप भाई मेरे पास वक्त नहीं है, 50 साल आप तहज्जुद पढ़े। सुनिए, पब्लिक आपको जूता मारेगी जब आप, सुनिए मौलवी साहब, जब आप 40 साल तहज्जुद पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन 1 मिनट किसी लड़की को आपने छेड़ दिया तो पब्लिक आपको जूता मारेगी या नहीं मारेगी? पब्लिक देखेगी ये 40 साल से तहज्जुद पढ़ रहा था, क्या 1 मिनट की गलती पब्लिक पकड़ेगी? तो इसी तरह इंसान अच्छे है या नहीं, उसके एक गलती से ही इंसान खराब होता है। हजारों साल की इबादत 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। शैतान क्या किया था? 6 करोड़ साल इबादत किया था,
تم کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تمہارا جو بڑا گرو ہے ابلیس، اس کی اگر تم عبرت سے اس کے واقعہ کو پڑھتے، ابلیس کا واقعہ سمجھ جاتے. یہ دیکھیے کتنا بیوقوف نالائق ہے دیوبندی کہ ہزاروں اس میں خوبیاں. کون سی خوبیاں اس میں؟ تقویت الایمان کے اندر نبی مر کر مٹی میں مل گئے لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ نبی، ولی، بھوت، پری، جین، شیطان سب برابر ہے. یہ دوسری بات. اور ایک بات لکھا ہوا ہے، جو نبی کے شفاعت کو مانے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے، اور ہر امتی شفاعت کا بھیک مانگتا ہے. آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ. مقام وسیلہ ہر امت نبی سے مانگتا ہے. تو اس کا مطلب ساری امت کو ابو جہل کے برابر مشرک کہا جا رہا ہے. اور اس کتاب کو ایسی باتیں لکھے ہیں جس کو بیان کرنا بالکل گوارا نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑ رہا ہے. دیکھیے دیوبندی کتنا نالائق ہے، کتنا جاہل ہے. یہ دیوبندیوں کے مفتی ہے. ایسے لوگوں کو مفتی کا سند دے کر ساری دنیا میں پورا مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. مسلمانوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے دیوبندروں نے. یہ دیوبند مدرسہ ہے یا کوئی ہے چیز ہے؟ کیا کہیں یہ دیوبند کے مدرسے کو؟ لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑا مدرسہ ہے. ایسے بیوقوف نالائق کو مفتی بنا دیا ہے دیوبندیوں نے. بہرحال سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں ایسے مفتیوں سے بچے. یہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اور ان کو عقائد نہیں سکھایا جاتا ہے، حق نہ حق کی تمیز نہیں سکھایا جاتا ہے. صرف عربی عبارت پڑھنے سے کوئی مفتی بنتا ہے؟ آپ بتائیے. ہمارے ایک ان پڑھ آدمی بھی اس مفتی سے بہتر ہے. کہہ رہا ہے کہ اس میں ہزاروں اچھی باتیں لکھے ہیں، ایک غلطی. ارے ایک غلطی بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. غلطی کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے غلطی، اس سے تو کافر نہیں ہو جائے گا نا. لیکن آقا کی شان میں اگر ایک لفظ غلط کہہ دے، آقا کی شان میں اگر اشارتاً اگر تنقیص کرے، آقا کے اندر نقص نکالے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمی ڈھونڈے، کمی بتائے، گستاخی کرے، وہ دنیا کا بدترین کافر ہوتا ہے. لیکن یہ دیوبندی گستاخوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی ہاں جی حضرت، یہ جیسے کہ ہمارے ادھر جو ایک مسجد ہے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جی. تو ایک مولانا صاحب ہیں، بول رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو ہم تو بڑا پریشان ہو گئے ہیں، تھوڑا بتا دیجیے کہ کیوں نہیں ہوتی ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ یو پی سے بول رہے ہیں. یو پی میں ایک ضلع ہے چھوٹا سا مرزا پور ہے، وہی جگہ جی. ایک چھوٹا سا ضلع ہے مرزا پور ہے، وہی جگہ سے بول رہے ہیں. کسی نے نمبر دیا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے. ہمارے یہاں پہ جماعت بھی آتی ہے. تو بتائیے تھوڑا حضرت. ایک بریلوی مولانا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ کچھ کتابوں کے حوالے بھی بتا رہے ہیں. ہم تو جی آپ کے یہاں کوئی عالم نہیں ہے؟ ہمارے یہاں عالم تو وہی جماعت میں آتے ہیں جو ان سے تو کچھ. جی آپ کے علاقے میں عالم نہیں ہے کوئی؟ ہمارا جو گھر ہے تو وہ تھوڑا آؤٹر میں ہے نا، تو وہاں پہ تو مولانا صاحب ہیں. کسی گاؤں سے بول رہے ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ گاؤں ہے. تو وہاں کوئی عالم نہیں ہے آپ کے گاؤں میں؟ عالم ہے تو وہ کچھ بتائے نہیں ہے. گروپ میں سے ایک لوگ سے بات ہوا تھا تو وہ بتائے تھے کہ ایسے وہاں پہ چلے جائے، اور وہ نمبر دیے بات کر دو. تو بریلوی عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی نا. کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ جماعت والے دیوبند کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ بول رہے ہیں. تو آپ پڑھا کے دکھا دیجیے کہ بتائیے کیوں نہیں ہو رہی ہے. نہیں پوچھا آپ نے؟ ہاں تو بولیے بتائیے کیا ہے. بریلوی عالم آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ ہاں ان کو پکڑے ہیں ہم.
पूछिए उनसे कि क्यों नहीं हो रही है। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ही इनको बताया कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती। बैकग्राउंड में आवाज कम कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए। तौसीफ भाई आप म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाजें नहीं सही नहीं आ रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने इनको बताया था कि देवबंदी वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, इसीलिए देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती क्योंकि देवबंदी को हम मुसलमान नहीं समझते। क्यों नहीं समझते आप मुसलमान? इसलिए मुसलमान नहीं समझते कि इनकी 4 किताबों में कुफरिया इबारात हैं। उन इबारात को जब अरब आजम के उलमा को दिखाए गए, मक्का शरीफ में जाकर आला हजरत ने दिखाया। आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लूं मैं? हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ 1 मिनट जरा सा, ताकि मैं इसे आगे भी शेयर कर सकूं, ठीक है ना जी? हाँ जी सलमान खान बताइए। तो अरब आजम के उलमा को जब दिखाए गए तो तमाम उलमा ने एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती है जी? हाँ, क्यों नहीं होती है? इसलिए कि देवबंदी ईमान वाले नहीं है। क्यों ईमान वाले नहीं है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में उलमा देवबंद ने गुस्ताखी किया है। क्या गुस्ताखी की है? ये किताब है हिफ्जुल ईमान, पेज नंबर 15, जिसके अंदर अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है। हिफ्जुल ईमान पेज नंबर 15 पे अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि आपके जाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले जायज़ सही है तो दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इससे बाज़ उलूम गैबिया मुराद है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस? ऐसा इल्म तो हर सभी व मजनून बल्कि जमी हयावान व बहाइम के लिए भी हासिल है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म पागल और जानवर के लिए मानता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तो आपने कहा है ना, वहाँ जो इबारत लिखी हुई है पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है वहाँ जो पढ़ के मैंने इबारत सुनाया हाँ, जो सिर्फ इबारत पढ़ के सुनाओ, यानी मत कहो। यानी नहीं कर रहा हूँ, मैं इबारत ही पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ पढ़े इबारत। आपकी जाते मुक़द्दसा और वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म। अगर यानी मत कहें आप, जो लिखा है वो पढ़ें सिर्फ, यानी मत कहें, उसको एक्सप्लेन मत करें। आप गलत एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। जो लिखा हुआ है उसको पढ़े। आप खामोश तो रहेंगे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब? हाँ जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको वही पढ़ूंगा। जो लिखा हुआ होगा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जो लिखा हुआ होगा उसी को पढ़कर आप ही समझा दीजिएगा, मैं आपके ऊपर। हाँ मैं समझा दूंगा। जी जी हाँ ये है पेज नंबर 15 से जहाँ पर हमारा एतराज है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फिर ये कि आपकी जाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर ये है, दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ उलूम गैबिया है या कुल। अगर बाज़ गैब मुराद है, बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व उमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमीअ हयावान व बहाइम के लिए भी हासिल है। आप मुझे समझाएं। देखिए हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। असल क्या था कि आप ये मानते हैं कि आप तो नहीं मानते होंगे, लेकिन जो सवाल करने वाला था वो ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है और जैसा इल्म अल्लाह का है ऐसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। यानी अल्लाह और नबी दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये तो शिर्क कुफ्र है ना। कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह और नबी दोनों बराबर हैं, कुफ्र है ना। ठीक है, बिल्कुल शिर्क है। हाँ तो अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी से पूछ रहे हैं कि भाई तुम ये बताओ कि क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला दोनों को एक मानते हो? इल्म गैब के अंदर ये मानते हो कि नबी का इल्म भी सेम है और अल्लाह का इल्म भी सेम है? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
سارا علم غیب حاصل نہیں ہے بلکہ بعض علم غیب حاصل ہے، بعض، ٹھیک ہے جی یہ بات اس نے کہی سائل نے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بعض علم غیب کی جو بات کر رہے ہو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں ہوئی ہے؟ تو توہین ہو گئی ہے. اس لیے کہ بعض علم کی غیب کی باتیں تو سب کو معلوم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بھی معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت تو غیب کا علم ہے نا، تو آپ کو بھی معلوم ہے بعض علم غیب کی باتیں. اور بعض علم غیب کی باتیں تو انسانوں کے بھی معلوم ہو، بلکہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بھئی کل کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں سونا ہے، تو ان کو بھی معلوم ہوتی ہے. تو کیا آپ نعوذ باللہ جو جانور ہیں ان کو بھی عالم الغیب کہو گے اور یہ کہو گے کہ ان کو بھی علم غیب حاصل ہے؟ تو یہ تو آپ خود نبی کی توہین کر رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مان رہے ہو اور پھر اسے تعریف کے طور پر پیش کر رہے ہو، تو بعض علم غیب تو ہر آدمی کو حاصل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر ہر آدمی جو ہے نبی کے برابر ہو جائے گا، تو یہ تو نبی کی توہین ہوگی اور تنقیص ہوگی. تو یہ بات اس کو سمجھائی جا رہی ہے. تو یہ بتائیے توہین کیسے ہو گئی ہے، مجھے گستاخی کیسے ہو گئی ہے؟ آپ نے تعویل کرنے کے بجائے آپ نے تحریف کر دی مفتی صاحب. مجھے ارے بھائی آپ نے تحریف کی ہے، اس میں آپ نے دیکھیں ایک عبارت ہوگی اس کو میں ایکسپلین کروں گا، ہے نا، جس نے لکھا ہے تو اسی کی باتوں کو تو معتبر سمجھا جائے گا. یہ کہ آپ ایکسپلین کریں گے اس کو معتبر، مثال کے طور پر آپ کوئی جملہ بولیں، اب آپ کی بات بہت غور سے سنا. اب میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بعض علوم غیبیہ اگر خدا کے نسبت بعض ہے، مخلوقات کا کل. خود آپ کے دوسری کتاب میں تحذیر الناس میں یہ بات ہے نبی ممتاز ہوتے ہیں تو علوم بھی میں میری بات سنیں یا نا، میں حفظ الایمان پر ہی بات کر رہا ہوں. بھی آئیں گے گفتگو کے پہلے اس عبارت کو صاف کر لیں. اس عبارت کو ہی صاف کر رہا ہوں، مجھے 2 منٹ بولنے دیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. اسی عبارت پر ہی بات کر رہا ہوں. آپ کی ہی دوسری کتاب میں ہے کہ نبی علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، تمام کائنات میں ہر انسان سے ممتاز ہے. ممتاز بولے تو اس کے جیسے دوسرے نہیں ہے. ممتاز اسی کو کہا جاتا ہے جیسا میں اور آپ دونوں برابر، دونوں اگر برابر ہوں، میں اور آپ کے برابر دونوں برابر ہے تو ممتاز نہیں ہوئے. تو نبی علوم میں تمام مخلوقات سے ممتاز ہوتے ہیں. تو اب یہ یہاں پر لکھے ہیں آپ کہ بعض علوم میں تمام مخلوق جیسے ہیں، نبی کے جیسے پاگل اور جانور کو نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ تو آپ ایسا نہیں لکھا ہے یہاں پہ عبارت سنو یہاں پہ جو عبارت لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو مخاطب بنا کے کہا گیا ہے کہ اگر بقول زید، یعنی جو زید جو بات کہہ رہا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، حضرت تھانوی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو عقیدہ و نظریہ رکھتا ہے اس آدمی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے میں یہ کہوں کہ احمد رضا خان صاحب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھ دیا ہے یا بے پڑھے لکھ دیا ہے مثال کے طور پر، اور آ کر پھر آپ پر اعتراض کرنے لگوں کہ بھئی بریلوی ہو، آپ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی. آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہوگی؟ میں کہوں کہ نعوذ باللہ احمد رضا خان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے. آپ پوچھیں گے بھئی کیا لکھ رکھا ہے؟ میں نے کہا نبی ان پڑھ لکھ رکھا ہے نعوذ باللہ. تو آپ کہیں گے کہاں لکھ رکھا ہے؟ تو میں کتاب دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے جواب میں کہ بھئی یہ تو اس کی بات کو لکھ رکھا ہے جو کہتا ہے، وہ نہیں کہتے ہیں اس بات کو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ وہ سمجھا، لیکن یہاں پر جو بات ہے جناب مفتی صاحب پڑھیں اس عبارت کو، آپ پھر سے پڑھیں اس عبارت کو. اس عبارت میں زید کی بات کہاں تک ہے اور اس عبارت کو پڑھیں نا آپ، پڑھیں پھر سے پڑھیں اس عبارت کو پڑھیں آپ. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے. اگر بقول زید صحیح ہو تو آپ مجھے بولنے دیں. میں اپنی آپ جو وضاحت کیے، میں آپ کی وضاحت کے اندر جو آپ نے یہ کیا ہے، کیا بولتے ہیں، آپ نے تحریف کیا ہے، اس کو میں صحیح سے بیان کر دیتا ہوں. یہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے. زید کے حساب سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانا جائے، زید کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانا جائے
تو دریافت طلب امر یہ ہے، یعنی دریافت سمجھنے کی بات، پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اس غیب سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل؟ دونوں طرح کے ہو سکتا ہے، زائد کے حساب دونوں طرح ہو سکتا ہے، زائد کل علم غیب بھی مان سکتا ہے یا بعض علوم غیبیہ مان سکتا ہے۔ کل کے بحث یہاں نہیں ہے، کل نہیں ہے۔ بعض علوم غیبیہ اگر زائد مانتا ہے، نبی کے لیے بعض علوم غیبیہ مانتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت، بعض علم میں حضور کی کوئی خصوصیت کا انکار کیا ہے، ایسا علم بعض علوم ایسا علوم غیبیہ ہر زائد و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع و حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، یعنی بعض علوم میں نبی کی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ آگے بھی پڑھو نا، آگے بھی پڑھو کیا لکھا ہے۔ ہاں، سب کو عالم الغیب کہا جائے، آگے یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کو کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہو جائے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ ہاں، تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ بات کلیئر ہے نا، یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہماری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ عالم الغیب پر بحث ہی نہیں ہے، ہمارا اعتراض صرف یہاں ساری بحث عالم الغیب پر چل رہی ہے، یہاں چل رہی ہے، عالم الغیب اس کو غیب کو سمجھا دے۔ ارے عالم الغیب کی بات چل رہی ہے نا، یہاں پہ یہاں عالم الغیب کا لفظ آیا ہے نا۔ عالم الغیب پر ہمارا بحث نہیں ہے، عالم الغیب آپ بھی نہیں کہتے۔ ارے بھائی یہاں جو عبارت ہے اس پہ بحث کر رہے ہیں نا، ارے بھائی اللہ کے بندے جو عبارت ہے نا عالم الغیب پر، مفتی صاحب آپ بھی عالم الغیب نہیں مانتے، ہم بھی عالم الغیب کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کرتے ہیں نا، نہیں کرتے ہیں، تو اعتراض کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ پھر اعتراض صرف تشبیہ کا ہے، نبی کے علم کو پاگل اور جانور کے علم سے تشبیہ دینا نہیں ہے بھائی، یہ تو نہیں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق کر رہے ہیں، آپ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جواب دے دیے، اشرف علی تھانوی نے زید کو جواب دے دیا کہ زید تم جو مان رہے ہو عالم الغیب نبی کو نہیں کہا جا سکتا، اشرف علی تھانوی کی اس بات کا ہم ایگری کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بات ختم ہو گئی ہے نا، بات ختم ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، جب آپ ختم نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی سے ایگری کر رہے ہیں، ایگری اس بات کا کر رہے ہیں کہ عالم الغیب، لفظ عالم الغیب کا اطلاق، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ کے جو نام ہے، دیکھیں زید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے، اور اس وجہ سے مانتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہے ہو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں، تو بعض علوم غیبیہ تو دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں، تو کیا سب کو آپ عالم الغیب کہو گے؟ نہ، یہاں پر زائد بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بعض مان رہے ہیں، اور اس کی وضاحت شریعت میں یہ ہے اور آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات کا کل علم ہے، خدا کی بنسبت بعض ہے، مخلوقات کے بنسبت کل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام فرشتے، آپ کا جو عقیدہ ہے بریلوی حضرات کا جو عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر دخول جنت و نار تک ذرے ذرے کا علم ہے، آپ رات کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا علم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا؟ تو آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ، ہم اللہ کو نبی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے برابر کیسے ہو جاتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل ہو جائے گا۔ تو جو آپ دیکھیے، آپ جب بولتے ہیں میں خاموش ہو کے سنتا ہوں، جب آپ مجھے میری بات مکمل ہونے نہیں دیتے، آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں، آپ دوسرا ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں۔ اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، دیکھیں میں نے جو اس عبارت کو ایکسپلین کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، آپ مجھے بولنے دے تب تو نہ میں بات کروں، میں کوئی آپ ایک ایک چیز کو لے کے چلیں گے، اس کو میں نے وضاحت کر دیا ہے،
اب آپ جو ہے اس ٹاپک پہ جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما یکون کا علم ہے یا نہیں؟ ما کان و ما یکون کا علم ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اور ہمارے لیے حدیث بخاری شریف سے حدیث ہے، جس حدیث کی روشنی میں ہم بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی ماننا پڑے گا، آپ بھی ماننے پر مجبور ہوں گے۔ حدیث پیش کروں گا تو ہم تو اس کو دیکھیں، کسی بھی انسان کو اگر آپ اللہ کی صفات میں شریک کر دیں گے تو شرک کہلائے گا۔ یہ شرک نہیں نا، اللہ کی صفات میں کیسے اللہ کا علم آپ مانگ سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمیع ما کانا وما یکون، جمیع ما کانا وما یکون جو ہے اللہ کی صفت ہے یا نبی کی صفت ہے؟ جب آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، تو اللہ کی صفت میں آپ نے نبی کو شریک کر دیا تو شرک ہوا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو، دیکھیے ایک قرآن کی تفسیر میں ہے، سورہ یاسین کی تفسیر میں، معتبر تفسیر میں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، معتبر تفسیر میں اس کا حوالہ پہ پیش کر دے سکتا ہوں، اس میں سورہ یاسین کی تفسیر میں ہے کہ خدا تعالیٰ کائنات کے پیدا کرنے سے 20,000 سال پہلے سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمایا۔ 20,000 سال پہلے کائنات کے پیدا کرنے سے، پوری کائنات کے مخلوقات کو پیدا کرنے سے معتبر ہے، آپ سنیے، معتبر ہے۔ آپ کے ایک دیوبند کے مفتی صاحب نے اس کو میرے سامنے بات کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ نہیں دیکھیں، دیوبند کے مفتی نے کیا کیا اس کو چھوڑیے، یہ روایت کس کتاب میں؟ آپ سنیے، کتاب میں بتائیے ذرا، میں اس کا پیش کر دوں گا۔ بہرحال آپ سنیے، 20,000 سال پہلے وہ سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور اس میں انک لمن المرسلین، کتنے ہزار سال پہلے بتا رہے ہیں آپ؟ کائنات کے پیدا کرنے سے 20,000 سال پہلے، کائنات کے پیدا کرنے سے 20,000 سال پہلے اللہ نے تلاوت کیا، اور اس کے اندر انک لمن المرسلین سورہ یاسین میں آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک رسولوں میں سے ہو۔ اس وقت رسول میں سے اللہ کے نبی کائنات بنانے سے پہلے بھی رسول ہے، اول ما خلق اللہ نوری حدیث میں ہے، موضوع روایت ہے۔ تو آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب جب اس کو بیان کیا ہے، موضوع روایت بیان کرنے والا موضوع روایت سے جو ہے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، تو کسی آدمی نے اشرف علی تھانوی نصر الطیب نہیں کیا، موضوع روایت سے عقیدہ کسی آدمی نے لا علمی کی بنا پر کوئی بھی بیان کر سکتا ہے۔ مجدد ہے، موضوع روایت مجدد ہے، اول ما خلق اللہ نوری جو ہے یہ روایت موضوع ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ جس روایت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ روایت موضوع ہے، عبد الرزاق میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اول ما خلق اللہ، ابھی بتا رہا ہوں، دیکھو اول ما خلق اللہ نوری جو ہے موضوع روایت ہے، اس کو بیان کرنا جو ہے جائز نہیں ہے بالکل۔ تو ناجائز کام اشرف علی تھانوی نے کیوں کیا؟ کیا اب حضرت دیکھیں، ایسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں احمد رضا خان صاحب نے اگر کہنے لگوں کہ انہوں نے فلاں موضوع ہمارے اعلیٰ حضرت کا کوئی موضوع روایت بیان نہیں کر، بتا نہیں سکتے، موضوع روایتیں نہیں بیان کر رکھی ہے احمد رضا خان صاحب نے، کہیں بھی نہیں دکھا سکتے موضوع روایت۔ اول ما خلق اللہ نوری کو بیان نہیں کر رکھا ہے انہوں نے۔ ہم موضوع نہیں مانتے، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں۔ بھائی کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ موضوع کسی محدث نے موضوع نہیں کہا، آپ موضوع کیوں کہیں گے؟ میں بتا رہا ہوں، ابھی ایک منٹ ہوگی، آپ کو بتا رہا ہوں، کسی محدث نے اس کو موضوع نہیں کہا۔ ابھی میں آپ ایک منٹ رک جائیے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ موضوع روایت ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس روایت کو کن کن لوگوں نے موضوع کہا۔ ایک منٹ رک جائیں، صرف ابن تیمیہ سے دکھا سکتے ہیں، ابن تیمیہ ابن تیمیہ سے نہیں، ابن تیمیہ کی عبارت ہم کو پیش نہ کرے۔ ایک منٹ رک جائیں۔ اچھا، موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، وہ بات چھوڑیے، آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہم کو بھی موضوع سے دور ہٹا لے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ رک جائیے، پہلے میں اس روایت کا موضوع ہونا بتا دوں کہ اس روایت کو کس کس نے موضوع کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اشرف علی تھانوی نے اگر بیان کیا ہے تو موضوع روایت بیان کرنا حرام ہے، تو حرام کام اشرف علی تھانوی نے پہلے کیوں کیا؟ میری بات سن لیجیے،
اگر ایک آدمی کسی روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر دے اپنی تحقیق کی نظر میں، تو لیکن بعد میں جب اس کی تحقیق ہو جائے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ روایت تحقیق کا دور ہے نا. سنیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحققین ہے، ہاں خاتم المحدثین ہے. حدیث کے بارے میں تمام تحقیقات ختم ہو چکے ہیں. آپ محدثین کے جو تحقیقات ہیں نا، وہی ہم ان کے پکی پکائی روٹی ہم کھا رہے ہیں. تحقیق محققین کر چکے ہیں. اشرف علی تھانوی تحقیق کر کے ہی بیان کیے ہیں. تو آپ موضوع کہہ رہے ہیں، لیکن محدثین یہ بھی حدیث ہے اول کنت نبی و آدم بین الماء والطین، لیکن اول ما صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روایت موضوع ہے. یہ معتبر محدثین جو اہل سنت کے محدثین ہیں ان کے نزدیک موضوع نہیں ہے. یہ صرف یہ نجد کے جو ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوور نبی کی تعریف کے تمام روایات کو موضوع من گھڑت کہتے ہیں. اور اول ما خلق اللہ نوری کنت نبی و آدم بین الماء والطین کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، یہ سارے احادیث نبی کی شان میں یہ صحیح روایت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے فجر کے بعد ظہر تک بیان کیا، اور پھر ظہر کے وقت ممبر سے نیچے اترے، پھر عصر تک بیان کیا، پھر مغرب تک بیان کیے، پھر عشاء تک، یہاں تک کہ ابتدائی خلق سے لے کر آخری انسان جنتی جنت میں جانے تک اور جہنم کے جہنم میں جانے تک تمام واقعات کو بیان کیا. جو یاد رکھنا تھا ہم نے یاد رکھا، جو بھولنا تھا وہ بھول گئے. اور تمام واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا بریلویوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی خلق سے لے کر آخری انسان کے جنت میں جانے تک ہر چیز کو اس وقت بیان کیے. اور نبوت کے جو آخری جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئے، اس سے بہت پہلے کا واقعہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگا. یعنی نبی کے علم میں اور ترقی ہوئی. جس وقت بتائے تھے ابتدائی خلق سے لے کر، بخاری شریف کی حدیث، اس کو تو موضوع نہیں کہیں گے نا، اس کی راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمائیں مفتی صاحب. تو میں یہ روایت تلاش کر رہا ہوں، ابھی رک جائیں، ساری باتوں کا بھی میں جواب دے دوں گا آپ کی. جو ہمارا عقیدہ ہے نا، ما کانا وما یکونو کا عقیدہ، وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کی آیات ہے، اس کے مطابق ہے ہمارا عقیدہ. میں بتاؤں گا کہ شرک ہے اصل کیسے، کس طرح سے شرک بتاؤں گا ابھی آپ کو. ذرا سا مجھے 1 منٹ دیں، میں اس روایت کو تلاش کر لوں گا. آپ اللہ کے علم کو محدود کر رہے ہیں. ما کانا جو ہوا ہے وہ بھی محدود ہے. اللہ کی ذات میں نبی کے علم کو شریک کر رہے ہیں. جو ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ تو محدود ہو گیا، محدود ہو گیا. اور جو کچھ ہونا ممکن ہو سکتا تھا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ایک ہے ممکنات، اور ایک ہے معدومات، اور ایک ہے موجودات. 3 طرح کے علم ہے مفتی صاحب. ابھی بتا رہا ہوں ساری باتیں. 3 طرح کے علوم ہیں مفتی صاحب. اللہ کے علم تو لامحدود ہے، وہ معدومات کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، ممکنات کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور موجودات کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودات کا تمام علوم، ما کانا وما یکون، جو ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، وہ تمام علوم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور قرآن میں اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تمام علوم ہم نے آپ کو عطا فرمایا. نکالیے موضوع روایت کا جو دلیل ہے نا، وہ نکالیے آپ. 1 منٹ میں ذرا سا جو ہے. اچھا، تو وہ آپ نکال کے مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں مفتی صاحب. میں کوئی بھاگ نہیں جا رہا ہوں. آپ پھر وہ اشرف علی تھانوی کی جو عبارت ہے اس عبارت پر ڈسکس مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 منٹ آپ نکال کے بعد میں بھی بھیجیے مجھے. ٹھیک ہے، چلے گا. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں نا
تو زید کی جو بات ہے، زید نے ایک منٹ رک جائیں. اصل کی ویب سائٹ جو کھل نہیں رہی، ورنہ تو میں ابھی ویب سائٹ کھول کر مجھے آپ دلیل بھیج دیں، میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجیے. ہاں میں ٹھیک ہے. ابھی تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا، ایک منٹ، ہاں آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا دینا ہے. اس لیے کہ کہاں اللہ نے فرمایا کہ ذرے ذرے کا علم اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے؟ اللہ کی شان وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. اچھا آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایک ہندو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، لیکن میں جو دوسرے معبود ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، لیکن ایسا نہیں مانتا جیسا اللہ ہے، دونوں میں فرق کرتا ہوں. تو کیا آپ ایک ہندو کی بات کو مان لیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی بات صحیح ہے؟ یا مشرکین مکہ تھے جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں جو معبودان باطل ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب وہ تنہا ہوا کرتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اللہ میں اور ظاہر دوسرے معبودوں میں فرق کرتے ہیں، اللہ کے برابر نہیں مانتے، لیکن ہاں کچھ کوالٹیز اللہ کی مانتے ہیں ان لوگوں کے اندر، برابر نہیں مانتے. تو آپ بتائیے، آپ ان کو مشرکوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ صحیح تھا؟ وہ مشرک ہے، وہ اچھا ہندوؤں بھی غلط ہیں، مشرک بھی غلط ہے. مشرک کیوں ہے اور ہم مشرک کیوں نہیں ہیں؟ سنیے. ہاں جی. وہ مشرک اس لیے ہے کہ وہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، ان کو اللہ نے نہیں کہا یہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہے، جتنے پتھر شجر و حجر ہے، سب کو یہ معبود یہ بنا لیا ہے. ہم نے نبی کو اور ولی کو معبود نہیں بنایا. سنیے نہیں، ایک آدمی جو ہے، میں معبود کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور ساتھ میں مثال کے طور پر میں فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن فرشتوں کو میں وہ پاور نہیں مانتا ہوں جو اللہ کو حاصل ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اختیارات دے دیے ہیں بہت سارے، اور وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جہاں سے چاہے آ سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں. تو میں فرشتوں سے بھی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی مانگتا ہوں، اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مثال کے طور پر تو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی مانگتا ہوں. مانگنے کی بات نہیں کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے، ایک منٹ میں بات کو مکمل کر لوں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کا علم مانتا ہوں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ میں کہ اللہ نے وہ علم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا. اور میں ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ساری چیزیں عطا کر دی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی. تو آپ بتائیے کہ یہ آدمی جو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے اللہ کے برابر تو نہیں کہتا ہے، اللہ سے کمی درجے سے مانتا ہے لیکن کچھ اور کو بھی مانتا ہے، تو یہ شخص مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا آپ کی نظر میں؟ اللہ کے علم کے ساتھ مخلوق کا علم کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی برابری کیا موازنہ، کوئی دور کی بات ہے. اللہ کا علم کوئی بھی ناپ نہیں سکتا، اللہ کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور جو ہوا ہے وہ محدود ہوا، جو ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی محدود ہے، لامحدود نہیں. وہ لامحدود کا علم جو ہے نا، بولنے تو دے مجھے، خاموشی سے میں نے سنا نا آپ کی بات. مفتی صاحب ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں جواب دیجیے. لیکن جواب دوں گا میں جب کوئی بھی اللہ کے علم جو آپ بول رہے ہیں نا، جو ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ تمام علوم محدود ہی ہوا. اور اللہ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کتنا علم جانتا ہے، کس کیفیت کا علم جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اللہ کا علم کل ہے. ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا علم تو بے شک لامحدود ہی ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا علم اگرچہ محدود ہے لیکن ذرے ذرے کا علم ہے. ابتدائی آخر میں سے عالم سے لے کر دخول جنت و نار تک ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے. اور چونکہ اور اللہ نے اور بھی بہت ساری چیزیں عطا کر دی ہیں تو میں ان سے مانگتا بھی ہوں، میں دعا میں ان کو پکارتا بھی ہوں. حضرت جبرائیل کو جب پکارتا ہوں تو میری مدد کے لیے آ جاتے ہیں. جیسے میں رزق اللہ سے مانگتا ہوں ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی مانگتا ہوں. تو آپ اس آدمی کے بارے میں اس کو کافر کہیں گے مسلمان کہیں گے؟ ہاں مسلمان کہیں گے.
کیونکہ ولی نبی ولی مدد کرتے ہیں، نبی ولی سے مدد مانگتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ مشرک مانتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات میں اگر کوئی آدمی کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو ہمارے یہ شریک نہیں ٹھہرانا ہوا نا. آپ اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھے، اللہ کی ذات کو آپ سمجھے نہیں. مفتی ہے آپ ماشاء اللہ، مفتی ہے، لیکن اللہ کی ذات آپ نے نہیں سمجھا. بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں قدر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے برابر ہی ہے. برابر نہیں کہا نا ہم نے، برابر ہم نے نہیں کہا. ہماری مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. سنیے، برابر تو مشرکین مکہ بھی نہیں کہتے تھے. یہ تو اشرف علی تھانوی بھی مشرکین مکہ کی طرح ہو گئے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب سنیے، آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں. آپ نہیں اس کا کیا آپ خود جواب دے چکے ہیں اس عبارت کا. اس عبارت میں آ جائیے، کیا جواب دیں گے؟ ہر چیز آپ کی کتاب سے